بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شمایہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کی 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جب کہ میرے سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھ جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کی متولے اور ذمہ دار بنے اور انہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا اور دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور رغبت کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکے تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جائیں تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہر جانا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کریں کہ اس کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا دیتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انسانوں کے دل پھیر دیے ہیں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تو اللہ نے ایسے دل پلٹے کہ وہ ایمان پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ تو دوستو، ہم کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اور نبی کی حدیث کو ہمیں سب طرف پھیلانا ہے، کیونکہ دوستو ہم مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو اس بہانے ہی صحیح مسجدوں سے بھی جڑیں اور اپنے آپ کو اور سبھی بھائیوں کو اس سے جوڑے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کر چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔